الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي ما أولاد ولا يعزي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا أناة موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق وبقدرته والنشر الرياح وبرحمته وفتح الميدان عدله أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو الصلاة له النبي صفة أن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة ومن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد سناه فمن سناه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن إشار إليه فقد عاده فمن عاده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وقابل المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتظر بعد من الحركة سيدنا مولانا بالقاسم محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندان الزہرا پر بلند آواز سے صلوات دعا ہے پروردگار عالم کی قربانیاں کا یہ تمام تر شہریات کو مقابل کا بارگاہ میں قبول منظور فرمائے آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین حاضر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے بدر کرم کے اللہ کو دعا کہ دعا میں اللہ قبر کی تحریرات ہو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز آج میں قرآن آج میں دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث پر ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام لوگوں کو قبولیت تک پہنچائے سہارا ضرور کریں کہ ہم کے سارے بلند آواز سے صلوات اجازت سے بات کیجیے بات ہے کہ ابھی کیسا سوچ رہا تھا کہ کیا پڑھوں وہ کہتے ہیں نا کہ ممبر سے آپ وہی پڑھتے ہیں جو پڑھواتے ہیں ان کی مرضی کے بغیر آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے جس سے جناب زہرا مہر لگا دیں آپ وہی پڑھتے ہیں ابھی سوچ کے ساتھ کہ ہمارے بھائی حیدر نے سلام پڑھا اور سلام میں اس ہستی کا ذکر کیا کہ جو ہستی آج جس ہستی کی شہادت ہے اس ہستی کے شاگرد ہیں یعنی میں بات کسی عام شخصیت کی نہیں کر رہا بلکہ میں بات اس کی کر رہا ہوں کہ جس کا عالم آج بھی گھر پر رہ رہا ہے مولا اب فضل غفار صدق بار بابا یاد رکھیے گا عزیزان پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا کہ مولا عباس جو ہیں وہ دو ہستیوں کی شاگردی میں رہے بے شک یہ پورا گھرانہ بہادر ہے یہ پورا گھرانہ شجاع ہے اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ سیکھے سکھائے آتے ہیں لیکن چونکہ دنیا والوں کو سکھانا تھا ہمیں بتانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے رہے عباس دو ہستیوں کی شاگردی میں رہے پہلی ہستی کا نام ہے حسن مجتبیٰ اور دوسری ہستی کا نام ہے مسلم ابن عقیل اور جناب مسلم
مسلم ابن عقیل سے مولا عباس کے 2-3 رشتے ہیں. پہلا رشتہ یہ کہ جناب عباس کے استاد ہیں. دوسرا رشتہ یہ کہ جناب عباس کے چچا کا بھائی ہیں. تیسرا اور آخری رشتہ یہ کہ جناب عباس کے بہنوئی ہیں. جناب رقیہ کے شوہر سرکار مسلم ابن عقیل. عباس کی شجاعت کیا بیان کرے انسان نمبر سے. یہاں سے اندازہ لگائیے گا کہ جب مسلم ابن عقیل کوفہ میں موجود تھے، توجہ رکھیے گا کہ بندے کی توجہ مکمل طور پر میری طرف وہ بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرا خطاب وزیر کے فقیروں سے ہے، خلیفہ کے امیروں سے ہے. مسلم ابن عباس کی شجاعت کیا ہے اس کا اندازہ لگائیے گا یہاں سے کہ عباس کے استاد مسلم ابن عقیل کی شجاعت کیا ہے. مسلم کوفہ میں موجود ہے. کوفہ میں جب تنہا رہ گئے مسلم اور جناب مسلم ایک ضعیفہ جس کا نام طلحہ ہے اس کے گھر پہ رکے. جب تھوڑے چند گھنٹوں کے قیام کے بعد فوجوں کو پتا چلا کہ مسلم اس گھر میں موجود ہے تو فوجوں نے گھیر لیا گھر کو چاروں طرف سے اور کوفہ میں لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا اور صرف کوفہ کی گلیوں میں فوجیں موجود. پہلا لشکر جو ابن زیاد نے بھیجا وہ 4000 کا لشکر. کوفہ کی گلیوں میں 4000 کا لشکر آ گیا اور تنہا تھے مسلم. اور جب مسلم نے لڑنا شروع کیا تو ایسا مسلم لڑے کہ جو لشکر کا سپہ سالار تھا اس سے ابن زیاد کی پتنی کہ ابن زیاد فوج ختم ہو رہی ہے جلدی سے 4000 کا لشکر بھیج. فوج ختم ہو رہی ہے جلدی سے 4000 کا لشکر بھیج. تو 4000 کا لشکر بھیجا. دوسری مرتبہ اس میں دوبارہ خط جلدی لشکر بھیج. 4000 کا لشکر اور آ. جب تیسری مرتبہ سپہ سالار نے خط لکھا کہ 4000 کا لشکر اور بھیج تو ابن زیاد نے کہا کس سے لڑ رہے ہو تم سے ایک جوان نہیں سنبھالا جا رہا. ایک جوان تم سے قابو نہیں آ رہا. تو سپہ سالار جو تھا اس کو غصہ آیا اور اس کے غصے میں جواب دیا ابن زیاد کو کہ ابن زیاد تو کیا سمجھتا ہے ہم کسی عام سپاہی سے لڑ رہے ہیں. تو کیا سمجھ رہا ہے ہم کسی عام سپاہی سے لڑ رہے ہیں. یہ عام نہیں ہے. علی کا بھتیجا ہے, عقیل کا بیٹا ہے, بنی ہاشم کا جوان ہے. ان کے سامنے لاکھوں کا لشکر بھی کچھ نہیں ہے. لشکر بھیج ورنہ میں واپس آ رہا ہوں. تو اس نے ابن زیاد نے دوبارہ خط لکھا کہ یاد رکھ بنی ہاشم کو کبھی بھی لڑائی کر کے نہیں مارا جاتا. بنی ہاشم کو جب بھی مارا جاتا ہے دھوکے سے مارا جاتا ہے. جس کو بھی مارا گیا دھوکے سے مارا گیا. ضرورت نہیں تھی کہ علی کے سامنے علی کا مقابلہ کر سکے. اس لیے نماز میں شہید کیا گیا. ضرورت نہیں تھی کہ حسن کو جواب دے سکے. اس لیے زہر دلوائی گئی. جتنوں کو شہید کیا گیا سب کو دھوکے سے شہید کیا گیا. بنی ہاشم کے جوانوں کو سب کو دھوکے سے شہید کیا گیا. اور ایک دو علماء سے تو میں نے سن رکھا ہے کہ توجہ رکھیے گا مولا عباس نے کہا تھا کہ ایک عالم ربانی کی خواب میں آئے مولا عباس, اور مولا عباس نے ان سے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے لڑکے مارا. کربلا کے میدان میں انہوں نے مجھے دھوکے سے مارا. جتنے وار کیے عباس کے اوپر انہوں نے چھپ کے وار کیے, چھپ کے تیر چلاتے. اور کربلا کے میدان میں جناب عباس نے لڑائی کی ہے. عباس اس دنیا میں آئے اور جیسے ہی جناب عباس کا ظہور ہوا توجہ ایک بندے کی مکمل طور پر نہیں پڑی. عباس کا ظہور ہوا تو جناب فضا نے مولا علی کو خبر دکھوائی. مولا علی مسجد میں موجود. مسجد میں خبر گئی کہ غلام آیا اور غلام نے آ کے سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد غلام نے کہا کہ یا علی مبارک ہو, وہ آ گیا جس کا آپ کو انتظار تھا. جس کے علی منتظر ہوں اسے عباس کہتے ہیں. جس کے علی منتظر ہوں اسے عباس کہتے ہیں, اور جس کے 11 آئمہ منتظر ہوں اسے مہدی کہتے ہیں.
انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کریں۔ اس مقام پر اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجیے تم بھی انتظار کرو، تمہارے اس انتظار میں خدا بھی تمہارے ساتھ شریک ہے۔ جس کا انتظار خدا کر رہا ہے وہ امام زمانہ ہے۔ عزیزان، جب مولا عباس اس دنیا میں آئے، مولا کو خبر دی گئی کہ یا علی مبارک ہو وہ آ گیا کہ جس کا آپ کو انتظار تھا۔ اور کتنا انتظار تھا عباس، اب مولا کو عباس کا کہ جب نماز تہجد پڑھتے تھے تو تہجد کی نماز میں دعائیں مانگتے کہ میرے اللہ مجھے ایسا پتر عطا کر جو ہو بہو میرا عکس ہو، مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو میرے حسین کے لیے کرا۔ توجہ ہے آپ کا؟ نماز تہجد پر ہے، چند اشعار مولا کی دعا کے لیے، جس طرح مولا نے دعا مانگی، جس طرح عباس سے مانگا۔ اشعار سامنے آ گئے ہیں کہ کس طرح مولا مصلی بچھایا نماز تہجد کے لیے، مصلی پر نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، ہم میری طرف دیکھیے گا۔ ایک شب نماز شب میں علی محمد دعا کی، اوڑھے ہوئے کاندھوں پہ وہ عصمت کی آواز تھی۔ اس طرح مصلی پر کھڑے شیر خدا تھے، لپٹے ہوئے قدموں سے صبر باب بلا تھے۔ ایک نور وفا چمکا وفاؤں کی جبی پر، کعبہ نثار ہو گیا اپنے ہی مکی پر، کعبہ نثار ہو گیا اپنے ہی مکی پر۔ ہاں، دیکھنے منظر یہ پیمبر چلے آئے، دور چھوڑ کے اصداف سمندر چلے آئے، دور چھوڑ کے اصداف سمندر چلے آئے، حد ہو گئی ولیوں کے مقدر چلے آئے، سر خم کیے شبیر و شبر چلے آئے۔ جو رب دعا ہے وہ دعا مانگ رہا ہے، جو رب دعا ہے وہ دعا مانگ رہا ہے، یہ کس سے نصیری کا خدا مانگ رہا ہے۔ یہ کس سے نصیری کا خدا مانگ رہا ہے۔ کیسے بیاں ہو ماجرا حق الیقین کا، لہجہ ہے کبریائی امام مبین کا، سجدوں کی سلطنت کا رخ مہجبین کا، صدقہ اتارا حسن نے خود اس حسین کا۔ توحید کی آنکھوں میں، علی کا لقب یاد رکھیے گا عین اللہ، توحید کی آنکھوں میں ولایت کی نمی ہے، توحید کی آنکھوں میں ولایت کی نمی ہے، اپنی ہی نظر اپنے ہی ہونٹوں پہ جمی ہے، اپنی ہی نظر اپنے ہی ہونٹوں پہ جمی ہے۔ مولا نے کہا پالنے والے میں علی ہوں، مولا نے کہا پالنے والے میں علی ہوں، سچ شکر کے دنیا میں ولی ابن ولی ہوں، گھر تیرا معطر جو کرے میں وہ کلی ہوں، اور ہے جس میں جھلک تیری وہ تصویر جلی، ہے جس میں جھلک تیری وہ تصویر جلی ہوں۔ علی فرماتے ہیں یوں آج ادا سنت اجداد کروں گا، یوں آج ادا سنت اجداد کروں گا، ارے قدرت کے باوجود میں فریاد کروں، قدرت کے باوجود میں فریاد کروں گا۔ کچھ عرض اس ادا سے یہاں مدعا ہوا، ایسا لگا خدا سے مخاطب خدا ہوا، کیا جانے کوئی دونوں کے مابین کیا ہوا، بے ساختہ لبوں سے یہ فکرہ ادا ہوا۔ کون سا فکرہ؟ علی فرماتے تاجے ابو تراب کو، تاجے ابو تراب کو الماس چاہیے، تاجے ابو تراب کو الماس چاہیے، عباس کی قسم
عباس کی قسم مجھے عباس چاہیے، عباس کی قسم مجھے عباس چاہیے، یا علی مبارک ہو وہ آ گیا جس کا آپ کو انتظار آ گئے۔ عباس سیکھنا شروع کر دیا، جنگ سیکھ رہے۔ پہلا امتحان امیر المومنین نے 9 برس کی عمر میں لیا، اور میدان میں پہلی مرتبہ جو لڑے وہ 13 برس کی عمر میں لڑے۔ اور مولا علی کے واحد بیٹے ہیں جو اتنی کم سینی میں میدان میں لڑے، 13 برس کی عمر۔ مولا نے اعلان کیا کہ اے میرے صحابیوں، میدان میں جانا ہے، جنگ سر پر ہے۔ مولا کوفے کے منبر پر موجود ہے۔ مولا نے اعلان کیا جنگ پر جانا ہے، جمل ہو چکی ہے، اور دنیا علی کے بیٹوں کو لڑتا دیکھتی ہے۔ مولا کے جتنے بیٹے ہیں سب لڑے جمل میں سوائے عباس، سارے بیٹے لڑے جمل میں۔ جمل وہ جنگ ہے کہ جس میں امام حسن نے جنگ کی ہے۔ اعلان کر دیا مولا نے کہ میدان میں جانا ہے۔ قافلہ چلا اور چلتے چلتے یکم محرم کو دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے۔ دریائے دجلہ کا کنارہ ہے، اور دریائے دجلہ کے 2 کنارے ہیں۔ ایک کنارے پر بنی امیہ کے دسترخوان سے نچڑی ہوئی ہڈیاں کھانے والے بنی امیہ کے پالتو بستر ہے۔ بنی امیہ کے دسترخوان سے نچڑی ہوئی ہڈیاں کھانے والے کرائے کے خریدے ہوئے لشکر کے سپاہی موجود ہیں، اور دریائے دجلہ کے دوسرے کنارے پر اللہ کے قرآن کی سورت کی ایک آیت موجود ہے، سورہ آل عمران کی۔ عمران کا ایک بیٹا موجود ہے جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب، اور علی محمد علی اکیلے موجود نہیں ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ علی اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ میدان میں موجود ہیں۔ یکم محرم کو قافلہ صفین کے میدان میں پہنچا۔ میری طرف توجہ رکھیے گا، جلدی جلدی میں بات کروں۔ مولا نے گھوڑے پر آئے اور زین پر آ کے مولا نے گھوڑے کو ایڑ لگا دیا۔ لشکر کے سامنے آ کے مولا نے کہا، اے میرے شیرو، اے میرے دلیرو، اے میرے جگر دارو، خبردار محرم اور سفر کے مہینے میں لڑائی نہ کر رہا ہوں۔ اگر وہاں سے وار ہو تو روک لینا، اس کا جواب نہ دینا، اور یہاں سے کوئی پہلا حملہ نہ کرے۔ محرم گزرا، سفر گزرا۔ یکم ربیع الاول کے حیامند سورج کی پہلی کرن نے علی کے چہرے کی زیارت کی۔ علی اللہ کا جلال بن کے اپنے بستر سے اٹھے۔ علی اللہ کا جلال بن کے اپنے بستر سے اٹھے۔ مولا نے آواز دی، مالک اشتر۔ مالک اشتر کی آواز آئی، جی وارث منبر۔ مالک اشتر، جی وارث منبر، مالک ہمارا گھوڑا تیار کرو۔ گھوڑا تیار کیا گیا۔ علی بستر سے اٹھے۔ علی کا پہلا قدم زمین پر آیا۔ زمین نے یاسین پڑھ کے علی کے قدموں کا بوسہ لیا۔ زمین نے یاسین پڑھ کے علی کے قدموں کا بوسہ لیا۔ مولا کے قدموں کا بوسہ لے کے مولا نے چلنا شروع کیا۔ زمین یاسین پڑھتی ہے، زمین طٰہٰ پڑھتی ہے، زمین مزمل پڑھتی ہے، زمین رحمان پڑھتی ہے، اور علی زمین پر قدم رکھتے جاتے ہیں، اور چلتے چلتے مولا نے خیمے کا پردہ ہٹایا۔ مولا خیمے سے باہر آئے۔ گھوڑے کی پہلی رکاب پہ مولا نے قدم رکھا، بائے بسم اللہ کی بے سے مولا نے قرآن شروع کیا۔ گھوڑے کی دوسری رکاب پہ آنے تک وہ ناس کی سین تک علی پہنچ چکے تھے۔ ایک رکاب سے دوسری رکاب پہ آنے تک جو قرآن مکمل کر رہے اسے علی کہتے ہیں۔ مولا نے قرآن مکمل کیا، مولا زین پر آئے، مولا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ چلتے چلتے مولا گھوڑے کو لے کے لشکر کے سامنے آئے۔ لشکر کے سامنے آ کے مولا نے کہا، میرے شیرو، میرے دلیرو، میرے جگر دارو، محرم گزر گیا، سفر گزر گیا،
گیا اور ربیع الاول آ گئی. اب میرا دل ہے کہ آج جنگ کی ابتدا کوئی اور نہیں بلکہ میرے بیٹوں میں سے کوئی کرے. میرا دل ہے کہ جنگ کی ابتدا کوئی اور نہیں میرے بیٹوں میں سے کوئی کرے. حسن اور حسین آگے بڑھے اور دونوں نے آگے بڑھ کے کہا بابا اگر اجازت ہو تو ہم میدان میں جائیں. بابا اگر اجازت ہو تو ہم میدان میں جائیں. آواز مولا علی کی آواز آئی کہ حسن اور حسین کیا تم نے اعلان غور سے نہیں سنا؟ میں نے اپنے بیٹوں کی بات کی ہے. مباہدہ والے دن سے تم رسول کے بیٹے ہو. میں نے اپنے بیٹوں کی بات کی. مباہدہ والے دن سے تم رسول کے بیٹے ہو. حسن اور حسین پیچھے ہٹے. محمد حنفی آگے بڑھے. توجہ ایک بندے کی میری طرف مکمل طور پر. محمد حنفی آگے بڑھے. بابا مجھے اجازت ہے. محمد حنفی اجازت ہے لیکن یہ بتاؤ کہ 1.5 لاکھ کا لشکر ہے سامنے میدان میں. 1.5 لاکھ کا لشکر ہے. یہ بتاؤ تمہیں میدان میں جانے کے لیے کیا کیا چاہیے اور میدان میں جا کے 1.5 لاکھ کے لشکر کو قتل کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ تو محمد حنفیہ نے آواز دے چکا بابا آپ اپنا گھوڑا دے دیجیے, اپنی تلوار دے دیجیے, اپنی دعا دے دیجیے اور 2000 کا لشکر دے دیجیے, 1500 کا لشکر دے دیجیے اور اپنی دعا دے کے مجھے میدان میں بھیجیے. بابا اگر میں مغربین کی نماز کے وقت آپ کے پیچھے صف میں نہ ہوا تو مجھے علی کا لال نہ کہنا. علی کو جلال آیا, علی کو اپنے بیٹے پر ناز آیا, بیٹے کو گلے سے لگایا, گلے سے لگا کے کہا محمد حنفیہ 1.5 لاکھ کو مغربین کا قتل کرنا بہت بڑی بات ہے لیکن مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. اور بن علی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا بابا اگر اجازت ہو تو مجھے میدان میں بھیجیے. کہا اور تمہیں کتنا وقت لگے گا اور تمہیں کیا کیا چاہیے؟ کہا بابا اپنا گھوڑا دے دیجیے, اپنی تلوار دے دیجیے, اپنی دعا دے دیجیے. محمد حنفیہ نے 1500 کا لشکر مانگا تھا, مجھے 1000 کا لشکر دے دیجیے. اور بابا جب میں یہ لے کر میدان میں جاؤں گا آپ ظہرین کی نماز پڑھا کے فارغ نہیں ہوں گے, میں آپ کے پیچھے کی جیت کا اعلان لے کے کھڑا ہوں گا. علی کو اپنے بیٹے پر فخر ہوا. علی نے کہا اون بن علی 1.5 لاکھ کے لشکر کو ظہرین تک قتل کرنا بہت بڑی بات ہے لیکن ظہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. ظہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. ظہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. ایک ایک کر کے علی کے بیٹے آگے بڑھتے رہے. بابا ہمیں اجازت دیجیے, بابا ہمیں اجازت دیجیے. اچانک علی کی نظر چلتے چلتے اس مقام پر پہنچی جہاں ایک 13 برس کا جوان کبھی اپنی تلوار کو نیام سے نکالتا ہے, کبھی اپنی تلوار کو نیام میں رکھتا ہے. علی کی آواز آئی آج میرا دل ہے کہ جنگ کی ابتدا کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا عباس کرے. جنگ کی ابتدا کوئی اور نہیں, میرا بیٹا عباس کرے. آواز مولا علی آئی تیار کرو عباس. خیمے میں آ گئے. بابا کا کرتا پہنا, حسن نے آگے بڑھ کے سر پہ فوج رکھا, حسین نے زیرہ پہنا, محمد حنفیہ نے کمر بند باندھا, اون بن علی نے نالین پیش. جملہ سنیں گے علی کا علی بیٹا علی بن کے تیار ہوا. علی کا علی بیٹا علی بن کے تیار ہو گیا. عباس تیار ہوئے, عباس نے چلنا شروع کیا. دنیا سمجھی علی چل رہے ہیں. عباس چلنا شروع کیا. عباس خیمے سے باہر آئے. علی نے اپنے آپ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا. علی نے اپنے آپ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا. علی سمجھے کہ شاید میرا عکس ہے. علی نے اپنے عکس کو آتے ہوئے دیکھا. عباس قریب آئے, عباس کو ایک مرتبہ سینے سے لگایا. کہ عباس میدان میں جا رہے ہو, بتاؤ تمہیں کیا چاہیے اور تمہیں کتنا وقت لگے گا اس 1.5 لاکھ کے لشکر کو قتل کرنے میں؟ عباس کی آواز آئی بابا نہ اپنا آپ کا گھوڑا چاہیے, نہ آپ کی دعا چاہیے, نہ مجھے لشکر چاہیے. توجہ, نہ آپ کا گھوڑا چاہیے, نہ آپ کی تلوار چاہیے, نہ مجھے لشکر چاہیے. عباس تمہیں چاہیے کیا؟ آواز دے کے مولا عباس نے کہا بابا بس آپ کی دعا ہو, حسین کی مرضی ہو. آپ کی دعا ہو, حسین کی مرضی ہو. آپ کی دعا ہو, حسین کی مرضی ہو. کہ عباس وقت کتنا لگے گا 1.5 لاکھ کے لشکر کو مارنے میں؟ کہ بابا آپ کی دعا اور حسین کی مرضی سے میدان میں جا کر میمنہ میں اتروں گا اور اتنی زور سے حملہ کروں گا کہ پہلے کا سر کاٹ کے آخری کے سر تک اتنی تیزی سے پہنچوں گا کہ دونوں کے سر ایک ساتھ زمین پر آئیں گے. آخری تک اتنی تیزی سے کہ
दोनों के सर एक साथ जमीन पर। को अपने बेटे पर पकड़ सीने से लगा। अब्बास का उजागर अब्बास तो अपने हाथों से घोड़े पर सवार किया। घोड़े पर आए तो मौला ने कहा अब्बास याद रखना मैदान में पहली मर्तबा जा रहे, लेकिन जाहिर ना होने देना कि पहली मर्तबा आए। मैदान में जाके अपने पैरों को रकाबों पर जमा लेना, अपने पैरों को रकाबों पर जमा लेना, मुट्ठियां दबा लेना, दांतों को खींच लेना, अया ना होने देना कि मैदान में पहली मर्तबा आए। तो बाबा आप परेशान ना हो, अगर मैदान में जाके आपके सबसे बड़े दुश्मन से अली अली ना करवाया तो अब्बास ना कहना। आपके सबसे बड़े दुश्मन से अली अली ना करवाया तो अब्बास ना कहना। अब्बास जाने लगे, मालिक अश्तर की आवाज आई, अब्बास जरा रुकिए। अब्बास रुके। जी चाचा मालिक क्या हुआ? अब्बास ये जिर्रा आपको बड़ी है, तवज्जो है, ये जिर्रा आपको बड़ी है। बाबा की जिर्रा है, अब्बास जिर्रा आपको बड़ी है। कितनी बड़ी है चाचा मालिक? और देखिए 1.5 बड़ी। वहीं से जनाब अब्बास ने जिर्रा को पकड़ा और चीर दिया। जितनी बताई थी उतनी पकड़ के उसको चीर दिया। जैसे ही चीरा तो मालिक अश्तर ने कहा अब्बास ये तो दाऊद नबी का मौजूदा है, ये तो दाऊद नबी का मौजूदा है कि दाऊद लोहे को मोम किया करते थे। अब्बास की आवाज है वो मेरे बाबा का नाम लेके करता था, मैं तो अली का बेटा होके कर रहा हूँ। दाऊद मेरे बाबा का नाम लेके किया करता, मैं उसका बेटा होके कर रहा हूँ। हैरान की बात है। अब्बास मैदान में पहुंचे। जैसे ही मैदान में पहुंचे, मैदान में क्योंकि ये जंग का असूल था कि जंग में सिर्फ सिपाही नहीं होते थे बल्कि पहलवान भी लाए जाते। और जब से सिप्पैन में इन्होंने देखा था कि अब्बास ऐसा लड़ते हैं तो ये करबला में सबसे ज्यादा पहलवान है। सिप्पैन के मैदान में आए, मैदान से शख्स निकला, उसने कहा कि कौन है तू? और ये अरब का दस्तूर था, अरब का दस्तूर था कि जब भी मैदान में कोई आता तो वो आके रजस्खानी करता, और रजस्खानी में अपना नाम, अपने बाप का नाम और अपने कबीले का नाम बताता। अगर सामने वाले का कबीला उसके मयार का होता, उसके बराबरी का होता तो फिर उससे लड़ते। अपने से कम रुतबे वाले कबीले से लड़ते नहीं। ये अरब का दस्तूर था। और यही वजह थी कि कुछ लोग मैदान में जाने से घबराते थे, क्योंकि मैदान में जाकर रजस्खानी करते हुए अपने अपने बाप का नाम बताना पड़ता। इसीलिए कुछ लोग मैदान में जाते थे और जब नबी कहते थे मैदान में जाओ, वो फरार हो जाते थे। और नासिर अब्बास कहा करते थे कि अक्सर इतना तेज फरार होते थे कि अक्सर मदीने से भी बाहर निकल जाते थे। मदीना पीछे रह जाता था, ये मदीने से बाहर निकल जाता, इतना तेज फरार होते थे। भारत अब्बास मैदान में आए और जैसे ही उसने रजस्खानी की, उसने कहा अब्बास, उसने कहा कौन है तू? तो मुझे जानता है, मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है, मेरे इस कबीले से ताल्लुक। अरब वाले मुझे, अरब के बड़े बड़े सूरमाओं के, ऐसे ऐसे सूरमाओं को मैंने मारा है। मैं वो हूँ, समझो, मैं वो हूँ कि जिसकी तलवार ने अरब के बड़े बड़े सूरमाओं के जिगर का खून चखा है। जिसकी तलवार ने अरब के बड़े बड़े सूरमाओं के जिगर के खून का जायका चखा। अब वो अपना ताल्लुक करवा रहा है कि शायद मेरा रोब इतना बन जाए कि जो सामने आया है वो भाग जाए। अब उसे क्या खबर थी कि सामने फर्रार नहीं, कर्रार की औलाद है, सामने कर्रार का बेटा है। अब उसने कहा कौन है तू? अब्बास की आवाज आई कि
کیا تو وہی نہیں کہ جس کا نام ایک صحرائی عورت نے رکھا تھا؟ کیا تو وہی نہیں کہ جس کا نام ایک صحرائی عورت نے رکھا تھا؟ میں تو کسی کے سامنے، میں تو تیرے سامنے اپنا نام بھی نہیں لے سکتا، اس لیے کہ میرا نام اس نے رکھا ہے جو مالکہ چادر تطہیر ہے۔ میں تو میدان میں تیرے سامنے نام بھی نہیں لوں، میرا نام اس نے رکھا، مالکہ چادر تطہیر ہے۔ کون ہے؟ عباس ابن علی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا علی کا بیٹا ہے، بھاگو۔ لیکن اتنے غیرت مند ہوتے تھے کہ میدان میں اگر آ جاتے تھے تو بھاگتے نہیں تھے، کیونکہ خبر ہوتی تھی، علی کے دشمنوں کو خبر ہوتی تھی کہ اگر میدان سے بھاگ گئے تو ہمارے قبیلے کی خواتین کہیں گی بزدل تھا اس لیے بھاگ کے آ گئے، بزدل تھا اس لیے فرار ہو کے آ گئے۔ عمر ابن عبد الوقت کو جب مولا نے کہا کہ میں تجھے کہتا ہوں 3 رستے دیتا ہوں، پہلا رستہ اسلام قبول کر، دوسرا رستہ بھاگ جا، تو عمر نے کہا کہ یہ مجھے شیوا نہیں دیتا کہ میں بھاگوں، کیونکہ ہمارے قبیلے کی خواتین اگر میں بھاگ کے واپس چلا گیا تو سمجھیں گی کہ یہ ڈرپوک، یہ بہادر نہیں ہے، بزدل ہے، اس لیے بھاگ کر آ گیا۔ اور جب مولا نے عمر کو قتل کیا خندق کے میدان میں، تو عمر کے قبیلے کی عورتیں آئیں اور عمر کی جب بہن آئی تو اس نے آ کے پوچھا کہ عمر کو کس نے قتل کیا؟ تو کسی نے کہا کہ اسے علی نے مارا، تو وہ خوش ہوئی اور خوش ہو کے کہنے لگی چلو اتنا بہادر تو تھا کہ علی کے مقابلے پر آیا، اور اس کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ علی کی تلوار سے مرا ہے، اسے علی کی تلوار سے مارا۔ اب وہ جیسے ہی اس نے عباس کا نام سنا، اب اس نے کہا کہ یہاں حملہ کرنا تو فضول ہے، اسی طریقے سے پیچھے ہٹے۔ اب وہ قدم بقدم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہوا۔ جیسے پیچھے ہٹنا شروع ہوا، یہاں مولا نے اپنا گھوڑا آگے بڑھانا شروع کیا۔ عباس گھوڑا بڑھاتے ہیں، وہ پیچھے ہٹتا ہے۔ عباس کی آواز کہاں جا رہا ہے؟ عباس میں لڑنا نہیں چاہتا۔ کیا ہوا؟ کہ عباس آپ سے لڑنے کا فائدہ نہیں ہے، مجھے پتا ہے میں نے مر جانا ہے، مجھے پتا ہے میں نے مر جانا ہے۔ جا کر رہا میدان سے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، میدان سے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھ سے جایا نہیں جا رہا، اس لیے کہ جا کے جواب کیا دوں گا کہ میدان سے فرار ہو کے آ گیا۔ اتنا بہادر بھی نہیں تھا کہ 13 برس کے جوان سے نہ لڑ سکتا، اتنا بڑا پہلوان 13 برس کے بچے سے نہ لڑ سکتا۔ اس نے کہا عباس وہاں جاؤں گا تو بھی مارا جاؤں گا، میدان میں رکوں گا تو بھی مارا جاؤں گا، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، وہاں جا کے مرنے سے بہتر ہے یہاں تیری تلوار سے مر جاتا ہوں۔ مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے زندہ نہیں رہنا، عباس نے ایک ہی بار میں مار دینا ہے، اس سے بہتر ہے وہاں جا کے مروں، اس سے بہتر ہے تیری تلوار سے مر جاؤں۔ اس نے کہا عباس حملہ کیجیے اور مجھے مار دیجیے، حملہ کیجیے اور مجھے مار دیجیے۔ عباس کی آواز آئی یہ میرے اور میرے بابا کا شیوا نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر پہلے حملہ کریں، ہم کسی پر پہلے حملہ نہیں کیا کرتے، حملہ کر۔ اب اس نے تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کے حملہ کیا، اور جیسے ہی اس نے حملہ کیا عباس نے اس کا وار روکا، اور وار روک کے عباس نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، اور نیام سے نکال کے مرتبہ تلوار کا گھوسا دیا، اور گھوسا دینے کے بعد عباس نے ایسی تلوار چلائی کہ وہ شخص برابر کے 2 ٹکڑوں میں ہو کے گر گیا، برابر کے 2 ٹکڑوں میں ہو کے گر گیا۔ اور یہ تو علی اور اولاد علی کا عدل تھا کہ جسے بھی کاٹتے تھے انصاف سے کاٹتے تھے، کیونکہ امیر المومنین کی قبر پہ، آخری بات سنیے گا، امیر المومنین کی قبر پہ ایک یمن کا شہزادہ آیا ہے، جب وہ نجف سے گزر رہا تھا تو اس نے کہا یہاں کس کا روزہ ہے، یہ کس کی قبر ہے؟ تو اس کے وزیر نے کہا یہ کائنات کے مالک علی ابن ابی طالب کی قبر ہے۔
کون ہے علی؟ شجاعت ترین انسان ہے، ان سے بڑا بہادر کوئی نہیں تھا۔ اچھا، ان سے بڑا بہادر کوئی نہیں تھا؟ وہ آیا اور مولا کی قبر پہ آ کے اس نے جملہ کہا، اس نے کہا اے علی کاش آپ زندہ ہوتے، توجہ رکھیے، اے علی کاش آپ زندہ ہوتے، مولا کی قبر پہ مولا سے کہہ رہا ہے کہ کاش آپ زندہ ہوتے تو میں آپ کو اپنی تلوار کے جوہر دکھاتا، کاش آپ زندہ ہوتے تو میں آپ کو اپنی تلوار کے جوہر دکھاتا۔ ابھی یہاں اس نے اتنا کہا تھا کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کے گر گیا، وہیں روزے پر 2 حصوں میں تقسیم ہو کے گر گیا۔ سپاہیوں نے لاش اٹھائی اور پہنچ گئے اپنے محل میں۔ جب اس کے باپ کے سامنے اس کے بیٹے کی لاش رکھی گئی، کیا ہوا، کیسے مرا، انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا۔ علی کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا کہ کاش آپ زندہ ہوتے تو میں آپ کو اپنی تلوار سے جوہر دکھاتا کہ میں کتنا بہادر ہوں۔ اس نے یہ دعویٰ کیا، وہی 2 حصوں میں تقسیم ہو کے گر گیا۔ اب بیٹے کی لاش ہے، باپ بیٹے کی لاش پہ روتا ہے، وہ رویا نہیں، اس نے کہا ترازو لاؤ، ترازو لاؤ، ترازو لایا گیا، اس نے کہا دونوں پلڑوں میں لاش کے دونوں حصوں کو رکھو۔ اب جب دونوں حصوں کو لاش کے دونوں ترازو کے دونوں پلڑوں میں رکھا گیا تو دونوں وزن میں برابر تھے۔ اس بادشاہ نے فوراً کہا بس پکا ہو گیا اسے علی نے مارا ہے۔ پکا ہو گیا اسے علی نے مارا ہے۔ تو ایک شخص نے پوچھا کیسے تجھے پتا چلا؟ تو اس نے کہا اتنا برابر کا کاٹنا کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے، یہ یہاں تو علی کر سکتا ہے یا اولاد علی کر سکتا ہے۔ عباس کو لڑتے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، عباس کو واپس بلایا، سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے چہرے کا بوسہ لیا، چہرے کا بوسہ لے کے بازوؤں کا بوسہ لیا، اور بازوؤں کا بوسہ لے کے علی نے جملہ کہا عباس خدا تمہارے یہ ہاتھ سلامت ہے، عباس خدا تمہارے یہ ہاتھ سلامت ہے۔ علی جانتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا کہ عباس کے دونوں بازو قلم ہو جائیں۔ عزیزو، اگر عباس مدینہ میں تلوار اٹھا لیتے، اگر عباس مدینہ میں تلوار اٹھا لیتے تو کسی کے اندر ضرورت نہیں تھی کہ حسن کے جنازے پر تیر مارتے، کسی میں ضرورت نہیں تھی کہ حسن کو نانا کے مزار سے واپس بھیجتا۔ عزادارو، زہر ملی میرے مولا حسن کو، اور اتنی تیز زہر ملی کہ نانا کے روزے پر پہنچی، اور نانا کے روزے پر 2 زانو ہو کے بیٹھے اور نانا کے قدموں کی طرف ہاتھ کر کے کہا نانا ویسے تو آپ کی امت نے آپ کے بیٹے کو بہت مرتبہ زہر دیا ہے، لیکن جو اس مرتبہ زہر دیا ہے وہ اتنا تیز ہے کہ اب آپ کا بیٹا نہیں بچے گا، اب آپ کا بیٹا نہیں بچے گا۔ نانا یہ بتائیے کہ جب کل حسین میرا جنازہ اٹھائے گا تو کیا حسین مسجد میں جنازہ لے کے آئے کہ آپ مجھے اپنے پہلو میں دفن ہونے کی جگہ دیں گے؟ تو قبر رسول سے آواز آئی حسن اگر میری امت آنے کی اجازت دے دے تو مجھے اعتراض نہیں ہے۔ نانا کی قبر سے اٹھ گئے، دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے اسی طرح بقیہ پہنچے تو حسن زمین پر گر گئے، اور زمین پر گر کے قبر سہارا پر ایسے پہنچے جیسے کربلا کے میدان میں حسین اکبر کی لاش پر آئے تھے۔ ماں کی قبر پر پہنچ کے ماں کی قبر کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے اماں نانا کی امت نے زہر دے دیا، اور اس مرتبہ
کا لال بچے گا نہیں۔ اماں ابھی نانا کے روزے پر گیا تھا، نانا سے پوچھ کے آیا ہوں کیا مجھے اپنے پہلو میں جگہ دیں گے؟ تو نانا نے کہا ہے کہ اگر امت آنے دے تو آ جانا، لیکن اماں آپ بتائیے اگر نانا کے پہلو میں جگہ نہ ملی تو کیا مجھے اپنے پہلو میں دفن ہونے دیں گی؟ عزادارو قبر زہرا سے آواز آئی، حسن میں تو کہوں گی کہ نانا کے روزے پر نہ جانا، سیدھا بقیہ آ جانا، نانا کے روزے پر نہ جانا، سیدھا بقیہ میں آ جانا اور میرے پہلو میں دفن ہو جانا۔ عزادارو امام حسن وہاں سے اٹھے اور چلتے چلتے، اور حالت یہ ہے کہ جسم میں لرزہ تاری ہے، خون کی الٹیاں آ رہی ہے، جسم میں لرزہ تاری ہے، رنگ آہستہ آہستہ سرخ سے پیلا ہو رہا ہے، زہر کا اثر ہو رہا ہے، عزادارو کانپ رہے ہیں امام حسن، سر کا امامہ کھل کے گلے میں آ چکا ہے۔ عزادارو چلتے چلتے دیواروں کا سہارا لیتے لیتے امام حسن گھر کے قریب پہنچے، دروازے پر دستک دی، ام فروا کی آواز آئی، کون ہے؟ امام کی آواز آئی، ام فروا دروازہ کھولو میں حسن ہوں۔ عزادارو بیوی نے دروازہ کھولا، امام کی یہ حالت دیکھی جناب ام فروا کی آنکھوں میں آنسو آئے، عزادارو روتے ہوئے امام حسن کو سہارا دے کے گھر کے اندر داخل کیا۔ امام کی آواز آئی، ام فروا میرا بستر بناؤ، عزادارو بستر بنایا گیا، امام کو بستر پر لٹایا، آواز دے کے مولا نے پوچھا ام فروا میرا قاسم کہاں پر ہے؟ میرے قاسم کو لے کر آؤ، آواز دی مولا قاسم سو رہا ہے، ام فروا میرے قاسم کو لا کے میرے سینے پر لٹاؤ۔ ابھی شہزادے کو اٹھا کے بابا کے سینے پر لٹایا گیا تھا کہ شہزادے نے تڑپ کے پوچھا کہ اماں کس گرم بستر پر لٹا دیا؟ آواز آئی، بیٹا یہ گرم بستر نہیں ہے بلکہ تمہارے بابا کا سینہ ہے، قاسم آج اپنے بابا کے سینے پر سو جا، آج کے بعد یہ سینہ نہیں ملے گا، قاسم آج کے بعد یہ سینہ نہیں ملے گا۔ عزادارو تہجد کا وقت قریب آیا، مولا کی آواز آئی کہ کسی طرح میری بہنوں کو خبر